کل عید ہے، معلوم کیسے میں اپنے چاند کو دیکھے بغیر۔ مسجدوں سے حکم جاری ہو گیا، کل عید ہے، معلوم کیسے میں اپنے چاند کو دیکھے بغیر۔ اور آپ کی الماریوں میں دل کی گنجائش نہیں، آپ کی الماریوں میں دل کی گنجائش نہیں، آپ کی الماریوں میں دل کی گنجائش نہیں، گھومتے ہیں مفلسوں کے لاٹے کپڑے بغیر۔ آپ کی الماریوں میں دل کی گنجائش نہیں، گھومتے ہیں مفلسوں کے لاٹے کپڑے بغیر۔ اور ایک شعر دے رہا ہوں میں کہ گر فتح یابی کی حسرت ہے تو لنگر ڈال دے، گر فتح یابی کی حسرت ہے تو لنگر ڈال دے۔ اس شعر پہ جتنے بھی شعراء کرام بیٹھے ہیں، میں خصوصاً قافیے پہ بات چاہوں گا کہ گر فتح یابی کی حسرت ہے تو لنگر ڈال دے، زندگی حاصل نہ ہوگی موت سے تجھے بغیر۔ گر فتح یابی کی حسرت ہے تو لنگر ڈال دے، زندگی حاصل نہ ہوگی موت سے تجھے بغیر۔ اور ٹی وی کا زہر جب سے کھلا ہے سماج میں، ٹی وی کا زہر جب سے کھلا ہے سماج میں، تہذیب و تمدن کا نشے من بکھر گیا۔ ٹی وی کا زہر جب سے کھلا ہے سماج میں، تہذیب و تمدن کا نشے من بکھر گیا، تہذیب و تمدن کا نشے من بکھر گیا۔ اور بے شرمیاں گھروں میں کچھ اس طرح سے بڑھی، بہوؤں کے سر سے شرم کا گھونگھٹ اتر گیا۔ دل و جگر میں ذرا حوصلہ تو پیدا کر، دل و جگر میں ذرا حوصلہ تو پیدا کر، ملیں گی منزلیں تو راستہ تو پیدا کر۔ جب یہ شعر پڑھ رہے تھے دیدار مستوی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ مشاعرے کے عقیدی بن گئے۔ اور مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ فکر کو شہ پر جنوں کو نقشے پا مل جائے گا، فکر کو شہ پر جنوں کو نقشے پا مل جائے گا، عزم محکم لے کے اٹھو راستہ مل جائے گا۔ فکر کو شہ پر جنوں کو نقشے پا مل جائے گا، عزم محکم لے کے اٹھو راستہ مل جائے گا۔ اور حادثوں کا کیا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، ایک سے بچ کر چلو گے دوسرا مل جائے گا۔ جناب دیدار مستوی کے بعد آئیے حضرات، میں ان چار مصروں کے ساتھ اپنے ایک خاطر عزیز دوست جس کا تعلق سلیم پور دیوریا سے ہے، لیکن اس وقت وہ گورکھپور میں سکونت پذیر ہیں، میں ان سے اس شعر کے ساتھ کہ زخم ہنس کر گلاب ہو جاتے، زخم ہنس کر گلاب ہو جاتے، رنگ و بو کا جواب ہو جاتے، اور تیرا دامن نہ مل سکا ورنہ میرے آنسو شراب ہو جاتے۔ میں التماس کر رہا ہوں جناب نصیر جس مشاعرے میں نظامت شبیر فرحات صاحب کی اور صدارت ہم دل عزیز، ہم سب کے عزیز تر ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشاعرہ کہاں تک جائے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ کیا نصیر بھائی یہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن قومی اتحادی کا جو بین لگا ہوا ہے، ہر شعراء کبھی حضرات میں بھی اس پہ تبادلہ خیال کریں گے، ضرور کریں گے۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ٹھہرو کہ کیسے جب کہیں سایہ نہ پاؤ گے، کیا بات ہے، ٹھہرو کہ کیسے جب کہیں سایہ نہ پاؤ گے، سایہ نہ پاؤ گے، اپنا وطن جلا کے کہاں سر چھپاؤ گے، ٹھہرو کہ کیسے جب کہیں سایہ نہ پاؤ گے، اپنا وطن جلا کے کہاں سر چھپاؤ گے، اور نفرت کی آگ اس کو بھی ایک دن جلائے گی، نفرت کی آگ اس کو بھی ایک دن جلائے گی، تم جھونپڑی وطن میں کہیں بھی بناؤ گے، نفرت کی آگ اس کو بھی ایک دن جلائے گی، تم جھونپڑی چمن میں کہیں بھی بناؤ گے، اور سارے جہاں کی پیاس
بجھانے کے واسطے، سارے جہاں کی پیاس، سارے جہاں کی پیاس بجھانے کے واسطے ہم میں محبت نہ آئے نصیب، جب تک چلاؤ شم میں محبت نہ آئے نصیب، ٹھوکر ہر ایک قدم پہ یہاں روز کھاؤ گے، کیا بات ہے، جب تک چلاؤ شم میں محبت نہ آئے نصیب، ٹھوکر ہر ایک قدم پہ یہاں روز نہ کھاؤ گے، اور ایک اچھا کیا بھیک مانگتے ہو، کیا بھیک مانگتے ہو گلزار کی طرح، حق چاہیے تو چھین لو حقدار کی طرح، حق چاہیے تو چھین لو، کیا بھیک مانگتے ہو، کیا بھیک مانگتے ہو گنہگار کی طرح، حق چاہیے تو چھین لو حقدار کی طرح، حق چاہیے تو چھین لو حقدار کی طرح، اور حسن مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ گل کی طرح رہو یا گل کی طرح رہو یا رہو خار کی طرح، گل کی طرح رہو یا رہو خار کی طرح، لپٹے رہو وطن سے وفادار کی طرح، لپٹے رہو وطن سے گل کی طرح یا رہو خار کی طرح، لپٹے رہو وطن سے وفادار کی طرح، کیا بھیک مانگتے ہو گنہگار کی طرح، اور ایک شعر اور اس بات مان ہے اسی روشنی میں کہ بزدل سمجھ کے مجھ کو نہ چھیڑو اے دوستو، بزدل سمجھ کے مجھ کو نہ چھیڑو دوستو، بزدل سمجھ کے مجھ کو نہ چھیڑو دوستو، رگ میں لہو ہے حیدر کرار کی طرح، رگ میں لہو ہے حیدر کرار کی طرح، حق چاہیے تو چھین لو حقدار کی طرح، کیا بھیک مانگتے مجھ سے مت روٹھیے ہر کسی کی طرح، دوستی کیجیے دوستی کی طرح، اور یوں ملے بھی رہو اور الگ بھی رہو، ساتھ دو پھول کی پنکھڑی کی طرح۔ حضرات، وطن میں آج کسی انداز سے رہنے پہ وطن کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے کہ جب ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایک دوسرے سے اس طرح سے ملے رہے جس طریقے سے گلاب کی پنکھڑی ملی رہتی ہے، سب الگ بھی رہتی ہے اور ایک ملی ہوئی اس کی سباہٹ ہوتی ہے۔ آئیے حضرات، ایسا محسوس ہو رہا کہ جیسے آپ تھک چکے ہیں، ارے ابھی تو مشاعرے کا آغاز ہوا ہے، وہ زندگی آپ کے اندر اب نہیں رہی، شب فرقت میں کیا گزری ابھی یہ بات باقی ہے، شب فرقت میں کیا گزری ابھی یہ بات باقی ہے، نہ گھبرائے دل مضطر کی تھوڑی رات باقی ہے، شب فرقت میں کیا گزری ابھی یہ بات باقی ہے، نہ گھبرائے دل مضطر کی تھوڑی رات باقی ہے، ابھی تو آہ کھینچی ہے، ابھی تو ابر ہے چھایا، جو برسے گی میری آنکھوں سے وہ برسات باقی ہے۔ جناب نسیم چلے پوری کے بعد آئیے حضرات، میں آپ کو پھر بستی لے چل رہا ہوں، بستی کے ایک بڑے رونما شاعر جناب صوفی بستوی سے ان اشعار کے ساتھ میں انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں کہ تیرے لیے زحمت ہے
میرے لیے نذرانہ، تیرے لیے زحمت ہے میرے لیے نذرانہ، جگنو کی طرح آنا خوشبو کی طرح جانا۔ آئیے جناب صوفی بستوی سے ان کا کلام تھا۔ میں نے صوفی بستوی صاحب کو آواز دی اور ایک صوفی صاحب یہاں تشریف لے آئے، حالانکہ ان کا نمبر بعد میں آ گیا، وہ استاد شاعر ہیں، بزرگ شاعر ہیں۔ بہرحال آئیے جناب صوفی بستوی۔ یہ مشاعرہ کے نام سے ہے، اس لیے چند اشعار کے ہاتھ کے نام سے